آج جو نیب ترامیم کا کیس تھا اس میں سپریم کورٹ کی سماعت کے دوران کافی عرصے کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے درمیان ایک مکالمہ ہوا، کیونکہ وہ ویڈیو لنک پہ اڈیالہ جیل سے اس سماعت میں وہ بھی شریک تھے۔ کیا مکالمہ ہوا؟ چیف جسٹس صاحب کو عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ میں اس میں شرکت کرنا چاہتا ہوں، اس میں کچھ آرگومنٹس دینا چاہتا ہوں، مجھے تیاری کے لیے نہ مواد ملتا ہے، نہ ہی وکلا سے ملاقات کرنے دی جاتی ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا 8 فروری کو ملک میں بڑا ڈاکہ مارا گیا، چیف جسٹس صاحب جیل میں ون ونڈو آپریشن ہے جس کو ایک کرنل صاحب چلاتے ہیں، آپ آرڈر کریں کہ میری قانونی ٹیم سے ملاقات کرائی جائے۔ تو عدالت نے حکم دیا کہ بانی پی ٹی آئی سے وکلا کی ملاقات کروائی جائے، اور خواجہ حارث صاحب کے ساتھ 2 وکیل جو ہیں وہ عمران خان صاحب سے جیل میں جا کے ملاقات کریں گے، ان کو تیاری کروائیں گے، اور پھر دوبارہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ دوبارہ یہ جو کیس ہے اس کی ہیئرنگ میں ویڈیو لنک سے دوبارہ شریک ہوں گے۔ اب اس میں آرگومنٹ یہ ہے عاطف خان صاحب کہ یہ فیسلٹی جو عمران خان صاحب کو دی ہے سپریم کورٹ نے، یہ فیسلٹی عام قیدی کو کیوں نہیں ملتی؟ بالکل ملنی چاہیے، اگر ان کو مل سکتی ہے اور قیدیوں کو بھی ملنی چاہیے، لیکن ساتھ میں چیف جسٹس صاحب کافی ساری چیزیں وہ کہتے ہیں کہ جی لائیو نشر کریں، تو اس کیس کو بھی لائیو نشر کرنا چاہیے۔ اس میں کیا برائی ہے؟ اگر مطلب باقی چیزیں وہ گھنٹوں سیشن چلتے رہتے ہیں اور لائیو پورا پاکستان دیکھتا ہے، تو اس کو بھی لائیو پھر لائیو دکھائیں گے تو پھر سارے لوگ عمران خان کی تصویر بھی دیکھیں گے، تو وہ تو تصویر ہم نہیں دکھا سکتے۔ تو یہی تو مسئلہ ہے۔ مطلب آپ یہ دیکھیں کہ ایک تصویر سے اتنا خوف، مطلب ایک تصویر آئی اور اس پہ اسی دن انکوائری شروع ہو گئی کہ جی تصویر کس نے لیک کی ہے۔ مطلب یہ پاکستان کے مسئلے دیکھ لیں، کتنے بڑے بڑے مسئلے ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں ہے، اور ایک تصویر کس نے لیک کی ہے اس کے اوپر کہ عمران خان صاحب، مطلب یہ کتنا عرصہ اور رکھیں گے ان کو جیل میں؟ کتنا عرصہ ان کو، مطلب وہ میں خود اب تو ان پہ غداری کا مقدمہ بھی چل رہا ہے۔ تو اب یہی مصیبت ہے۔ دیکھیں پھر کہتے ہیں کہ جی پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہتے ہیں، پنجاب کابینہ نے ان کے خلاف غداری کا، مطلب یہ ہم عجیب سی مطلب بدقسمتی ہے۔ ٹھیک ٹھاک لوگوں کو، میں نے ٹھیک ٹھاک لوگ، مطلب اتنے پیٹریوٹک، اتنے پاکستانی، اور جب ان کے خلاف اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں تو پھر ان کے دل میں بھی پاکستان کے لیے ظاہری بات ہے پھر وہ چیز نہیں رہتی۔ وہ کہتے ہیں یار ہم اتنے دل سے ہر ایک چیز پاکستان کے لیے کر رہے ہیں، اور پھر جب ہمارے ساتھ دیکھیں اس میں آپ پنجاب گورنمنٹ کو ضرور مورد الزام ٹھہرائیں، لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ آج جی ایچ کیو میں جو کور کمانڈرز کی جو میٹنگ ہوئی ہے، جس کی صدارت کی جناب جنرل عاصم منیر صاحب نے، اس میں یہ کہا گیا ہے کلیئرلی 9 مئی کے منصوبہ سازوں، مجرموں اور سہولت کاروں کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے۔ 9 مئی کے مجرمان کے خلاف فوری اور شفاف قانونی کارروائی کے بغیر ملک سازشی عناصر کے ہاتھوں یرغمال رہے گا۔ ریاستی اداروں بالخصوص پاک فوج کے خلاف ڈیجیٹل دہشت گردی مضموم سیاسی مقاصد کے لیے بیرونی سہولت کاروں کی مدد سے کی جا رہی ہے۔ تو وہ تو 9 مئی کو بھولنے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ صرف پنجاب گورنمنٹ پہ اعتراض کرتے ہیں۔ دیکھیں 9 مئی کا تو 9 مئی کے بعد 8 فروری 9 مئی کے بعد ہی ہوا تھا نا، تو 8 فروری کو جو لوگوں نے مینڈیٹ دیا، اور اگر کوئی بھی یہ سمجھتا ہے کہ جی یہ سارے پاکستان کے خلاف ہیں، یہ سارے سازشی عناصر ہیں، تو پھر تو پورا پاکستان ہی سازشی عناصر ہے۔ اگر آپ کو جو بھی مطلب نیوٹرل آبزرورز ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کو 181 سیٹیں مل گئی ہیں اور سب سے بڑی پارٹی ہے، تو اگر اتنے لوگوں نے نشان کے باوجود نومینیشن پیپر چھینے گئے، پروپوزر سیکنڈر جلسے نہیں کرنے دیے گئے، اس کے باوجود بھی اتنے پاکستانیوں نے ایک لیڈر کو، ایک پارٹی کو ووٹ دیا، اور اگر اس کے باوجود بھی اگر آپ اس کو سازشی عناصر اور غدار کہتے ہیں، تو میرے خیال میں یہ ملک کے ساتھ ایک طرف کہا جاتا ہے کہ یہ سازشی عناصر ہیں، غدار ہیں۔ اون چودھری صاحب دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں، ایک طرف میں نے ذکر کر دیا کور کمانڈرز کانفرنس کے بعد جو آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز ہے، اس میں 9 مئی کے جو ذمہ دار ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ شامل ہے ایک طرف۔ تو دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ جو فیڈرل منسٹرز ہیں، آپ کی کیبنٹ کے جو معزز ممبران ہیں، وہ علی امین گنڈاپور صاحب کے پاس جاتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی بریک تھرو ہو گیا ہے۔ 3-4 دن پہلے انہوں نے کہا جی بریک تھرو ہو گیا علی امین گنڈاپور کے ساتھ، معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں۔ کور کمانڈرز کانفرنس کی پریس ریلیز کچھ اور ہی کہہ رہی ہے۔ تو یہ اب اس میں بھی کہیں کچھ چکر تو نہیں ہے کہ کالی بھیڑوں اور کالے بھونڈوں کا فرق ہم تلاش کریں؟ ہاں تھینک یو حامد بھائی، میں
میں 9 مئی پہ آپ سے نا ایک تھوڑی سی لیوریج لوں گا بات کرنے کی. جی دیکھیں حامد بھائی، میں 10 مئی کو شام کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے ایک پریس ٹاک کی ہے جناح ہاؤس کے باہر، میں نے اور ترین صاحب نے. ہم وزٹ کرنے گئے. اس سے اگلے دن جی کسی کو اس سے پہلے کوئی نہیں گیا. میں آپ کو ایک آئی وش کہ میں عاطف بھائی کو وہاں کے حالات میں اس وقت بتا سکتا. ٹھیک ہے، یہ جو بھی بعد میں ہوا، آپ ایسا ماحول تھا کہ شاید کوئی جنگ ہوئی ہے وہاں پہ. یعنی مسجد تک جلی ہوئی تھی. میں آپ کو حلفاً یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مسجد تک جلی ہوئی تھی. وہاں پہ گاڑی تو چلو جل گئیں، اور وہاں کا جو فلور تھا وہ ہتھوڑوں سے ٹوٹا ہوا تھا. شیشے، کھڑکیاں. آپ کو پتہ ہے کئی میرے پاس، میں اس لیے کہتا ہوں کہ میں پرانی باتیں، لیکن میں یہ بتانا کیوں ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ ان کے ساتھ بھی دھوکہ ہو رہا ہے. میں ان کے ساتھ رہا ہوں. میں نے عاطف بھائی کے ساتھ ہم نے دھرنا کیا ہے، ہم نے لاک ڈاؤن کیا ہے. ان کے ساتھ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے. یہ اپنے اندر ان لوگوں کو تو پہچانیں جو کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کی بھی ساکھ کو نقصان پہنچا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ان کی ٹویٹ جو ہوتی ہے اس کو کون سی ایجنسی، دنیا کی ہمارے دشمن ممالک کی ایجنسیز اٹھا کے اس کو ری ٹویٹس کرتے ہیں اور اس کے اوپر ان کو نیریٹو بلڈ کرتے ہیں. اور ایسے جو آپ کہہ رہے ہیں، جو جیسے میرے بھائی نے کہا کہ شاعروں کی شاعری کے اوپر، آپ کو پتہ ہے ایسی چیزیں جو پی ٹی آئی سوشل میڈیا کا آفیشیل پیج ہائی لائٹ کرتا ہے، اس کی ٹرینڈنگ کہاں سے ہوتی ہے؟ کسی دوسرے ملک کے، دشمن ملک کے ٹویٹر ہینڈلز کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو ہائی ریٹنگ دے رہے ہوتے ہیں. تو ان کو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے ساتھ کیا گیم ہو رہی ہے. اس لیے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اب اس لڑائی کو، اب اس چیز کو، آپ 9 مئی کی بات کرتے ہیں، بالکل 9 مئی آپ دیکھیں کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا تھا کبھی بھی. میں ان کو جانتا ہوں. ہم نے 14 اگست سے دھرنا سٹارٹ کیا 2014 میں. عاطف بھائی وغیرہ پشاور سے آئے، پھر ہم نے لاک ڈاؤن کیا. مجھے تو اس وقت وہاں کوئی پیٹرول بم مارنے والا نظر نہیں آیا. ٹھیک ہے، میں آپ کو ابھی اس بات پہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، میں نہیں کہتا کہ یہاں کون لوگ آگے جو پیٹرول بم بنانے بھی جانتے تھے، جو مارتے تھے، گاڑیاں جلا بھی دیتے تھے. آپ پوچھیں عاطف بھائی سے، کوئی ایک پولیس کی گاڑی جلی تھی دھرنے میں؟ کوئی ایک درخت کو آگ لگی تھی؟ ٹھیک ہے جی. تو مقصد یہ کہ کوئی کچھ تو ہوا نا، کوئی ایسے عناصر تو ان میں شامل ہوئے جنہوں نے یہ. آپ کا یہ اپروچ بڑی اچھی ہے کہ اداروں میں ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے، ان کے اندر محاذرائی ختم ہونی چاہیے. عاطف خان صاحب، آپ یہ بتائیں مختصراً کہ اداروں میں کوارڈینیشن کیسے بڑھائی جائے، یہ محاذرائی کیسے ختم کریں؟ دیکھیں، اس میں تو سمپل سی بات یہ ہے، جس طرح آپ نے خود ذکر کیا کہ ایک دوسرے کی اداروں کی میوچل رسپیکٹ ہو آپس میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک ادارہ دوسرے ادارے میں مداخلت نہ کرے، اس کو اپنا کام کرنے دے. تو یہ چیزیں کبھی بھی نہیں ہوں گی. دیکھیں، ایز پاکستانی ہمیں اچھا تو نہیں لگتا کہ اگر فرض کریں کہ عدلیہ کوئی ایڈورس ریمارکس دیتی ہے ہمارے سیکیورٹی ایجنسیز کے بارے میں، مطلب ایز پاکستانی ہمیں کوئی اچھا تو نہیں لگتا. یا اگر وزراء، وفاقی وزراء جوڈیشری کے بارے میں کوئی اس طرح کی چیزیں بولتے ہیں تو کوئی اچھی بات تو نہیں ہے. لیکن اس کا حل واحد صرف وہ جو گرین بک ہے نا، رول آف لا، سپرمیسی آف دی کانسٹیٹیوشن، جب تک یہ نہیں ہوگا نا، اس وقت تک یہ کوئی مسئلے حل نہیں ہونے. اور یہ باقی آپ ایگری کرتے ہیں اون چودھری صاحب کہ جو 1973 کا آئین ہے جس کے تحت آپ لوگ پارلیمنٹ کے ممبر بنتے ہیں، حلف اٹھاتے ہیں، سارے کے سارے جو ہیں اس سے وفاداری کا حلف اٹھاتے ہیں، اس کے ساتھ حقیقی وفاداری کا ثبوت دیں تو ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ جی، میں بالکل ایگری کرتا ہوں، اور میں عاطف بھائی کی بات سے بھی ایگری کرتا ہوں کہ دیکھیں، جو جس کی ڈومین ہے اور اس کو اس میں رہ کے کام کرنا چاہیے، اور اداروں کا احترام بہت ضروری ہے. اور دیکھیں، ملک میں تبھی اسٹیبلٹی آتی ہے کہ اگر کسی ادارے کے اوپر مداخلت کسی اور ادارے میں نہ ہو، اور ہر کسی کو اپنی ڈومین میں رہ کے کام کرنا چاہیے. آئی ٹوٹلی ایگری ود دس. اور جیسے آپ نے کہا کہ بالکل ہم نے اسی آئین کے نیچے حلف اٹھایا ہوتا ہے، اور ہم اس حلف کے پاسدار ہیں. ہمیں بالکل قانون کے دائرے میں رہ کر ہمیں ہماری پاس جو بھی پاورز ہیں، ہم اس کا ناجائز استعمال نہ کریں. اور جو بہت شکریہ اون چودھری صاحب، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور عاطف خان صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور میں آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ جو آئین پاکستان کا احترام کرے گا، ہم سب اس کا احترام کریں گے. لیکن جو آئین کا احترام نہیں کرے گا، وہ پھر پاکستان کے عام شہریوں سے احترام کا جو
امید ہے وہ نہ ہی کرے تو بہتر